فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل جنت والے انعامات کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے 5 چیزوں کی پابندی لازم ہے۔ پہلی یہ کہ اپنے نفس کو تمام گناہوں سے باز رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس نے نفس کو خواہش سے روکا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ دوسری یہ کہ دنیا کی تھوڑی سی مقدار پر راضی ہو جائے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کی قیمت ترک دنیا ہے۔ تیسری یہ کہ ہر نیک کام کی خواہش رکھے اور طاعت کے کسی کام کو نہ چھوڑے۔ نامعلوم کون سی طاعت گناہوں کی بخشش اور جنت کے حصول کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے عوض مالک بنا دیے گئے۔ ایک اور آیت میں ہے کہ انہیں یہ بدلہ ان کے اعمال کی وجہ سے دیا جائے گا، اور انہیں جو کچھ بھی اعزاز و اکرامات ملیں گے وہ طاعت کی بدولت ہی ملیں گے۔ چوتھی بات یہ کہ نیک لوگوں سے محبت رکھے اور ان کی ہمنشینی اختیار کرے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی بھی جب بخشش ہوگی تو وہ اپنے بھائیوں اور احباب کی سفارش کرے گا، جیسا کہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باہمی بھائی چارہ خوب پیدا کرو، کیونکہ قیامت میں ہر بھائی کو سفارش کا موقع ملے گا۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ بکثرت دعا کیا کرے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی اور خاتمہ بالخیر کی بہت زیادہ درخواست کرتا رہے۔ بعض داناؤں کا کہنا ہے کہ ثواب کا یقین رکھتے ہوئے بھی دنیا کی طرف مائل ہونا جہالت ہے، اور اعمال کے ثواب کو جان لینے کے باوجود ان کے لیے محنت نہ کرنا بے ہمتی اور اپنے کو عاجز بنانا ہے۔ اور جنت میں یقیناً راحت و آرام ہے، مگر یہ اسی کو ملے گا جس نے دنیا میں اس کے لیے تکالیف اٹھائی ہوگی۔ جنت میں غنا اور تنگری ہوگی جو انہی لوگوں کو ملے گی جنہوں نے بقدر ضرورت تھوڑی سی دنیا پر کفایت کی اور فضول اور زائد چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ایک زاہد کا قصہ منقول ہے کہ وہ روٹی کے بغیر سبزی اور نمک وغیرہ کھا لیتے۔ کسی نے کہا کہ بس آپ اسی پر گزارا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے، میں اپنی دنیا جنت کے لیے بنا رہا ہوں، اور تو اسے بیت الخلا کے لیے بناتا ہے، یعنی تو مرغوب کھانے کھا کر بیت الخلا تک پہنچاتا ہے، اور میں جو کچھ بھی کھاتا ہوں وہ اس لیے کہ عبادت و اطاعت کے لیے سہارا بنے اور آخر کار جنت تک پہنچ سکوں۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ حمام میں جانے لگے تو حمام والے نے روک دیا اور کہنے لگا کہ اجرت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ آپ رو کر کہنے لگے، اے اللہ، یہ شیاطین اور فساق لوگوں کے آنے کا مقام ہے، اور مجھے یہاں مفت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی، تو میں انبیاء اور صدیقین کے مقام یعنی جنت میں کیسے داخل ہو سکوں گا؟ منقول ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام کی آسمانی تعلیمات اور وحی میں یہ بات ملتی ہے کہ اے ابن آدم، تو دوزخ کو باری قیمت سے خریدتا ہے مگر جنت کو سستے داموں نہیں لیتا، جس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک فاسق آدمی اپنے جیسے فاسقوں کی دعوت کرتا ہے اور اس پر سینکڑوں روپے کا خرچ بھی معمولی سمجھتا ہے، تو یہ اس کا دوزخ کا سودا ہے جو باری قیمت پر حاصل کیا۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے 1 درہم خرچ کر کے بعض محتاجوں کی دعوت کرنا چاہے تو اسے شاق گزرتا ہے، جبکہ یہی اس کے لیے جنت کی قیمت تھی۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت کے متعلق یہ فیصلہ ہو کہ اس میں وہی داخل ہو سکے گا جو دنیا کی تمام مرغوب و محبوب چیزوں کو چھوڑ کے آئے گا، تو جنت کے مقابلے میں یہ بات بالکل ہلکی سی ہے۔ ایسے ہی اگر دوزخ کے بارے میں یہ بات طے ہو جائے کہ اس سے نجات اسے ملے گی جو دنیا کی تمام مشقتوں کو برداشت کر لے گا، تو یہ شرط بھی اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، اور اس کا تو پوچھنا ہی کیا کہ تو جنت کے لیے اپنی محبوب و مرغوب چیزوں کا 1000واں حصہ بھی چھوڑ دے گا تو داخل ہو سکتا ہے، اور مکروہات اور مشقتوں کا 1000واں حصہ بھی گوارا کر لے تو دوزخ سے نجات مل سکتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے مگر جنت کو چھوڑنا اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے، اور جنت ترک دنیا کا عوضانہ اور مہر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص دوزخ سے 3 بار پناہ چاہتا ہے تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ اسے آگ سے پناہ دے۔ سو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آگ سے پناہ نصیب فرمائے اور جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اور اگر جنت میں اعضاء و احباب کی ملاقات کے سوا کچھ نہ ہوتا تو بھی وہ بے حد خوشگوار اور بہترین تھی، اور اب تو کیا ہی کہنے، جبکہ اس میں ایسے ایسے انعام و اکرام ہیں جو بس وہی پر ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بازار ہیں کہ ان میں خرید و فروخت نہ ہوگی، بلکہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں جمع ہو کر باہمی گفتگو کریں گے کہ دنیا کا کیا حال تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسی پرکیف تھی، اہل دنیا کے فقراء اور اغنیاء کیسے کیسے تھے، اور موت کا کیا عالم تھا، اور پھر کسی طویل شکست و ریخت کے بعد جنت تک پہنچنا نصیب ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ پل صراط پر جمع ہوں گے، دوزخ کے گرد کھڑے ہوں گے اور پل پر سے اپنے اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے، چنانچہ کچھ تو بجلی کی کوننے کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ ہوا کی طرح، اور کچھ پرندے کی طرح، اور کچھ عمدہ گھوڑے کی تیز رفتاری کی طرح، اور کچھ عمدہ گھوڑے کی دوڑنے کی طرح، اور بعض آدمی تیز بھاگنے کی طرح، حتیٰ کہ سب سے آخر میں وہ آدمی آئے گا جو اتنی سی جگہ پر سے گزرے گا جو دونوں قدموں کے انگوٹھے رکھنے کے بقدر ہوگی، اور پل صراط بھی اس کے لیے ٹیڑھا ہو جائے گا، جبکہ وہ پہلے ہی سخت پھسلنے اور گرنے کی جگہ سے تلوار جیسا تیز ہوگا۔ درخت کے کانٹوں جیسے کانٹے اس پر لگے ہوں گے، اس کے دونوں کناروں پر فرشتے آگ کی کنڈیاں لیے موجود ہوں گے اور لوگوں کو ان کنڈیوں سے کھینچیں گے، کچھ گزر جائیں گے اور نجات پائیں گے، کچھ خراشے جھیل کر بالآخر پار ہو جائیں گے، اور کچھ زخمی ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے، اور فرشتے اے اللہ سلامتی سلامتی پکار رہے ہوں گے۔ ایک آدمی پل صراط پر سے گزرے گا جو کہ سب سے آخر جنت میں داخل ہوگا، پل صراط عبور کرے گا تو اس کے سامنے جنت کا ایک دروازہ ہوگا، اور وہ اپنے لیے جنت میں کوئی جگہ نہ دیکھے گا تو عرض کرے گا اے اللہ مجھے یہیں جنت کے دروازے پر ٹھہرا دے۔ ارشاد ہوگا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم تجھے یہاں ٹھہرا دیں تو کچھ اور سوال کرنے لگے۔ عرض کرے گا تیری عزت کی قسم بالکل ہی نہیں۔ پھر وہ وہاں سے جنت کی منزلیں دیکھے گا تو اپنی اس جگہ کو ادنا سمجھ کر عرض کرے گا اے اللہ مجھے وہاں پر ٹھکانہ عطا فرما۔ ارشاد ہوگا کہ ممکن ہے۔ وہاں پر پہنچ کر تو کچھ اور سوال کرنے لگے۔ وہ عرض کرے گا بالکل نہیں، تیری عزت کی قسم۔ چنانچہ اسے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں جا کر وہ جنت کی مزید بہاریں دیکھے گا، حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ تک یہی سلسلہ رہے گا، اور چوتھی مرتبہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر ایسا کچھ اور دیکھے گا کہ اپنی حاصل ہونے والی تمام نعمتوں کو ہیچ سمجھنے لگے گا، مگر اب کی بار چپ رہے گا اور کچھ بھی سوال نہیں کرے گا۔ ارشاد ہوگا اب کیوں نہیں کچھ مانگتے؟ عرض کرے گا بہت مانگا، اب تو حیا آنے لگی۔ رحمت کا جوش ظاہر ہوگا۔ ارشاد مبارک ہوگا تجھے جنت میں ہم نے وہ کچھ دیا جو پوری دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا اور بھی، اور یہ وہ شخص ہوگا جو تمام اہل جنت سے ادنا مرتبے کا جنتی ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ واقعہ ارشاد فرماتے تو ہنستے ہوئے آپ کے دندان مبارک کچلیوں تک کھل جاتے۔ روایت ہے کہ دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی تو انہیں ان کے اعمال کی بدولت حورین پر فضیلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کنواریاں ہیں، محبوبہ ہیں، ہم عمر ہیں۔ یہ سب چیزیں اصحاب الیمین یعنی داہنے والوں کے لیے ہیں۔